الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی حاضری پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے بولیں، سارے جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، جبکہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے جس کو دلائل الخیرات شریف کے صفحہ نمبر 18 پر کانپور کی چھپی ہے، وہ عقیدہ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد آپ کا جو من چاہے اس کو دیکھ لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفہم۔ حضور فرماتے ہیں میں محبت والوں کا درود خود سنتا ہوں اور ہر پڑھنے والے کو پہچانتا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس پہ کاری ضرب لگا کے ایک عقیدہ گڑھ کر لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فقط پیش کیا جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو خبر نہیں ہوتی، پیش کیا جاتا ہے۔ یا مجمع الزوائد جلد نمبر 10 کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے روزے پر آپ کی بارگاہ میں ایک فرشتہ کھڑا ہے جو پورے جہان میں سے جہاں سے بھی کوئی درود پڑھے اس کا درود سنتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو یہ احادیث، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ دن کے فرشتے رات کو جاتے ہیں، رات کے فرشتے صبح جاتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں اعمال پیش کرتے ہیں، اور رب جل جلالہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں یا اللہ وہ طلبگار جنت تھے، وہ تیری جنت کا تذکرہ کر رہے تھے، وہ تجھے یاد کر رہے تھے، مولا ان کا حال یہ تھا کہ وہ جنت کے لیے تڑپ رہے تھے، تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں نے میری جنت دیکھی؟ کہا نہ دیکھی۔ کہا اگر دیکھ لیتے تو حال کیا ہوتا؟ کہا طلب اور زیادہ ہو جاتی۔ اب رب کی بارگاہ میں فرشتے عمل پیش کر رہے ہیں، اور رب کہتا ہے فرشتوں تم سارے گواہ ہو جاؤ، وہ جتنے طلبگار جنت تھے میں نے سب کو جنت عطا فرما دی۔ کیا اس سے مرحبا، کیا اس سے یہ مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کو خبر نہیں ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، فرشتے جا رہے ہیں، فرشتے عمل پیش کر رہے ہیں، فرشتے جا کے بتا رہے ہیں
کیا اس سے یہ مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے کہ رب کو خبر نہیں ہے؟ اسی طرح ڈیوٹی بارگاہ مصطفیٰ میں ایک خادم کی ہے، ایک فرشتے کی ہے، تو میں کہتا ہوں اگر در کے باہر جو ہے ایک فرشتہ کھڑا ہے اور در کے باہر جو فرشتہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ نبی کی ایک خادم کی حیثیت سے ہے، اگر رب نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے وہ پوری کائنات کی آوازوں کو سنتا ہے، ہر بندہ بشر کا نام جانتا ہے، اس کے باپ کا نام جانتا ہے، اس کا قبیلہ بیان کرتا ہے، تو اگر یہ فرشتہ سارے کائنات کی آوازوں کو سن کر محمد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو کہنا پڑے گا کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو ایک فرشتہ ہے یا رسول اللہ۔ تو لہذا یہ عقیدہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، احادیث انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ہم۔ اسمع الصلاۃ، دلائل الخیرات شریف، اگر آپ کو کوئی نہ ہو تو میں بہت ساری چیزیں بیان کروں گا۔ یہ دلائل الخیرات شریف وہ کتابیں سنی پڑھ دے، وہابی پڑھ دے، دیوبندی پڑھ دے، سب پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 18 ہے، کانپور کی چھپی ہے، اس میں موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں اسمع الصلاۃ، میں سننا، مت کوئی کہے کہ نبی کو خبر نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد صفحہ نمبر 179 کھپا پاسا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ جڑے کہیں گے خبر کوئی نہیں، میں کہنا 179 کھپا پاسا، سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، روایت کیا کرتے ہیں؟ ما من احد یسلم علی، اور جدو کوئی میرے کے سلام بھیجدا، رد اللہ علیہ روحی، اللہ نے میری روح لٹا دی ہے، حتی ارد علیہ السلام، ادھر امتی کا سلام آتا ہے، ادھر میں محمد جواب لٹا دیتا ہوں۔ جواب کون دیتا ہے؟ جو زندہ ہو۔ جواب کون دیتا ہے؟ یہ نبی زندہ ہے، اور حضور نے فرمایا رد اللہ علیہ روحی۔ اے حدیث الفتح الربانی جو مسند امام احمد بن حنبل کی ترتیب ہے، اور وڈی گل اے حدیث فتاوی ابن تیمیہ، انہاں دا وڈا مولوی انہیں بھی لکھیا انو نبی علیہ السلام کو یہ مت کہے کہ مدینہ پڑھے تو نبی سنتے ہیں، سنہری جھاڑیوں کے پاس پڑھے تو نبی سنتے ہیں، مسجد نبوی پڑھو تو نبی سنتے ہیں، مدینہ کے مضافات میں پڑھو تو نبی سنتے ہیں، پاکستان سے پڑھو تو نبی سنتے ہیں۔ اگر تم یہی صرف ایک ہی بات کرتے ہو کہ سنہری جالیاں دے کول تے سونا سندا دوروں خبر نہیں، میں کہنا حضور فرمان دے جدو کوئی سلام بھیجدا اللہ نے میری روح لٹا دی حتی ارد علیہ السلام۔ اسے واسطے کہنے والے نے آخیا درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، ابے سلام پڑھنے سے محمد کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے۔ ہم نے نبی جس کو مانا ہے وہ آدم کا بھی نبی ہے، وہ نوح کا بھی نبی ہے، وہ شیس کا بھی نبی ہے، وہ ابراہیم کا بھی نبی ہے، ابراہیم کے پتر اسماعیل کا بھی نبی ہے، حضرت اسحاق کا بھی نبی ہے، حضرت یعقوب کا بھی نبی ہے، وہ یوسف کا نبی ہے، زکریا کا نبی ہے، یحییٰ کا نبی ہے، سب نبیوں کا نبی ہے، بلکہ رب کی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار نبی ہے۔ تم نے کیا نبی مانا؟ عقیدہ لکھنے پہ آئے تو بات یہ لکھ دی جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ حضور کیا جانے، حضور کو خبریں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہ کوئی اور ہوگا، جنو اسی مننیا اور جدا کلمہ اسی پڑھیا، آج بھی پوری کائناتیاں آبادہ بھی سنتا امت نو دیکھتا بھی آئے۔ اور حضور علیہ السلام کا جب تولد ہوا ولادت مصطفیٰ کے وقت، جب حضور کی ولادت ہو گئی، امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ نے وہ پورا پس منظر بیان کیا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، میرا نبی جھولے میں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا آپ کی یہ والی جو علامت تھی اس نے مجھے مائل کیا اسلام کی طرف۔
جب میں نے آپ کو دیکھا آپ جھولے میں ہیں، جدھر جدھر محمد انگلی اٹھاتا ہے ادھر ادھر رب چاند کو جھکا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے چچا صرف یہی گل نہیں، اور میں اماں آمینہ کے پیٹ میں تھا ادھر لوح محفوظ پہ قلم چلا کرتا تھا، میں محمد سن لیتا تھا۔ یہ تو یہ ہے لوح محفوظ پہ قلم چلنے کی آواز بھی ہمارا نبی سنتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے چچا اور بتاؤ، جب سورج غروب ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اس کے سجدے کی آواز، چاند کے سجدے کی آواز، پھر حضور فرماتے ہیں جب میں رونے لگتا اللہ چاند کو بھیجتا اور چاند میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا، چاند مجھے سہلاتا اور میں اس کے ساتھ باتیں کرتا، پھر جدھر جدھر انگلی اٹھاتا رب چاند کو ادھر کر دیتا۔ ہم نے جس کو نبی مانا ہے، لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے میلاد؟ آج لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد بنایا؟ 23 سالہ دور مصطفیٰ ہے، کہاں ہے میلاد؟ 2 سالہ دور صدیق اکبر ہے، کہاں ہے میلاد؟ 10 سالہ دور فاروق اعظم ہے، کہاں ہے میلاد؟ 12 سالہ دور عثمان غنی ہے، کہاں ہے میلاد؟ ہمیں بتاؤ صحابہ نے ذکر کیا یہ جلسہ، یہ جلوس، یہ میلاد، یہ ذکر مصطفیٰ۔ یہ ایک کتاب آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا، سنن نسائی، جس کو فقیر 5-6 سال سے پڑھا رہا ہے۔ یہ میرا دورہ حدیث کا 6واں سال ہے، تدریس کا 24واں سال ہے۔ یہ جو ہے وہ پوری حدیث موجود ہے، مسلم شریف بھی صرف حوالے کے لیے لے کے آیا۔ یہ پوری حدیث ہے، سنو حدیث کے جملے کیا ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ۔ لوگ کہتے ہیں سانو دسو صحابہ نے مل کے حضور دا ذکر ایویں کیتا جویں تسی کر رہے ہو۔ آج آپ نے مجھ سے پہلے نعت خواہ سنی، اس سے پہلے نعت خواہ سنی، ہم بھی ذکر کر رہے ہیں۔ صحابہ بھی ایویں مجمع سجا کے، جلسہ بنا کے، جلوس کر کے، یعنی بیٹھ کے نبی دا ذکر کر رہے ہیں۔ جدو اے سارے بیٹھے ذکر کر رہے ہیں ادھر سونا تاجدار آ گیا، اور کیا فرمایا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ۔ حضور نے جدو یاراں نو ویکھیا، آج اے حلقہ سجا کے، آج بزم سجا کے، آج بیٹھ کے ذکر کی کر رہے نے، حضور نے فرمایا ما اجلسکم، فرمایا ما اجلسکم، تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، علت خائی کیا ہے، آج کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کیا بیان فرمایا؟ قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ سونے اگر پوچھ لیا ہے آج بیٹھے کیوں ہوا؟ یا رسول اللہ، اللہ کو پکار رہے ہیں، ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، اللہ نے جو دین کی ہدایت دی ہم اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، ومن علینا بکا، اور رب نے تانوں ساڈے وچ بھیج کے جڑا احسان فرمایا او دا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ شکرانہ۔ من علینا بکا، اور رب کیا فرماتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ البتہ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرما دیا، ان میں اپنا نبی بھیج کر، اوتھے بھی مننا، ایتھے بھی مننا، ایتھے بھی مننا علینا بکا۔ جدو گل آئی سونے دی، جدو گل آئی شکرانے دی۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد ہے ولادت کا بیان، میلاد ہے ولادت کا تذکرہ، میلاد ہے ولادت کی خوشی، میلاد ہے معجزات مصطفیٰ کا بیان، میلاد ہے بچپن مصطفیٰ کو بیان کرنا، میلاد ہے نبی کی یاد، میلاد ہے خوشی کا اظہار۔ اب بیٹھے ہیں صحابہ، انہوں نے جو ہے وہاں مجمع سجایا، جب حضور کو بیان کیا یا رسول اللہ منا علینا بکا، آپ کو جو بھیج کر احسان فرمایا، ہم اس رب کا یہاں بیٹھ کر شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اور کیا حضور علیہ السلام نے بات ختم نہ فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجلسکم۔ کیا قسم اٹھاتے ہو تمہارے بیٹھنے کا یہی مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے، میں نو یاد کر رہے ہو؟ آج میں کہتا ہوں آپ ابھی سب کے گھر آئے ہیں، تو انو کوئی قسم چک کے کہے کہ 10 سانو بیٹھے کیوں ہو؟ تے اے کہو گے میلاد منان گے،
ذکر مصطفیٰ کرنگے، اللہ اللہ کرنگے۔ حضور نے جدو دیکھیا کہ ندعو اللہ نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، جدو اے دیکھیا اے ویکھن تو با جدو حضور نے دیکھیا کہ اے تے میرا ذکر کر رہے، اے تے میرے رب نو پکار رہے، اب محب اور محبوب کا تذکرہ کر رہا ہے، قسم اٹھوائی۔ صحابہ علیہم رضوان نے آگے سے کیا کہا؟ وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ ما اجلسنا الا ذالکا، سونیا اسی قسم چکنیا ساڑھے بین کا کوئی اور مقصد نہیں، یہی مقصد ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میں تواڈے کولوں قسم اس واسطے نہیں لے کہ مینوں تواڈے دے شک ہے۔ صحابی ہوئے، نبی ہوئے، چکوان والا نبی، اٹھوان والا نبی، رب دا یاد کروان والا نبی اور ذکر کرنے والے صحابہ ہو، قسم کیوں چکوائی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، رب نے جبریل کو بھیجا ہے سدرہ سے، تمہارا ایک انعام آیا، آتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی، اے صحابہ میں قسم اس واسطے اٹھوائی، اور ادھر رب نے جبریل کو بھیجا، فإن اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، ادھر تسی ذکر کر رہی ہو، ادھر رب نے عرشیہ دا مجمع سجا کے اور تواڈے ذکر کرن دے اللہ فخر فرماندہ پہ آئے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ فخر کر رہا ہے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے جہاں رب کو پکارا جائے، جہاں اللہ کے دین کی ہدایت ملنے پہ شکرانہ ادا کیا جائے، جہاں نبی علیہ السلام کی آنے پہ شکرانہ ادا کیا جائے۔ صحابہ نے مجمع سجایا کہ نہیں سجایا؟ سارے بولو جنہیں آئے ہو مجمع دے بیچے، سجایا کہ نہیں سجایا؟ آنے کا شکرانہ ادا کیا کہ نہیں کیا؟ نبی علیہ السلام نے قسم اٹھوائی تو معنی یہ نکلا جب بزم عرش برین والا رب دیکھتا ہے کہ جب بزم زمین پر سجدی ہے محمد مصطفیٰ کے ترانوں کی، ایک بزم ادھر سجدی ہے یہ فرش زمین ہے، ایک بزم عرش والا رب جو عرش کا مالک ہے وہ سارے نوریوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے وہ ادھر تسی بھی ذکر کرو، ادھر میرے نبی دے یار ذکر کر دے پہلے۔ ادھر ایک بزم سجی، ادھر رب نے سجا لی، اور سجی ادھر بھی سجائی، اور پھر اونا بزم سجان والیاں دے کی فرما رہے آئے یباہی بکم الملائکہ، رب فخر فرماتا ہے۔ تو کہنا پڑے گا یہاں محدثین نے لکھا ہے، یہ حدیث کے نیچے دو اس میں شرح ہے، امام جلد السیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں استدلال موجود ہے، اب بھی کائنات کے جس حصے پر جب محمد کا تذکرہ چلتا ہے اور جس کا محبوب ہے وہ عرشوں کو جمع کر لیتا ہے اور کہتا ہے ادھر بھی ذکر ہے ادھر بھی سجا لو ذکر، وجہ یہ ہے اور جس کے لیے میں نے کائنات بنائی ہے آج فرش والے جمع ہو کے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور نمبر دو، یہی حدیث یہاں بھی موجود ہے، اسی حدیث کو امام نبوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 19، صفحہ نمبر 19 میں یہ پوری حدیث یہی موجود ہے، یہ مسلم شریف ہے۔ کوئی یہ کہے کہاں لکھا ہے، میں کہتا ہوں دیدہ اور اندھے کو کیا نظر آئے، یعنی دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ آنکھ والا تیرے جوپن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوپن کا تماشا دیکھے، اور دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ اندھو یہ ہے نسائی، اس کا صفحہ نمبر ہے 181، اور یہ ہے مسلم صفحہ نمبر 19، یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے بیٹھ کر ذکر کیا، انہوں نے حضور کے آنے کا شکرانہ ادا کیا، وہ حضور کے آنے کا جو احسان ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ہے ان کے بڑے کی کتاب کلیات امدادیہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 80۔ صفحہ نمبر 80 میں کیا ہے؟ صفحہ نمبر 80 میں آپ بھی تھوڑا سن لیں کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ کتاب اور اس کے مصنف کا تعارف ہے، یہ تعارف ہے، میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن بڑے بڑے مولویاں دے نام، بڑے بڑے مولویاں دے نام چلو ذکر کر دے نام۔
نمبر 1 اشرف علی تھانوی دیوبندی، نمبر 2 رشید احمد گنگوئی دیوبندی، نمبر 3 خلیل احمد امبوٹھوی دیوبندی، نمبر 4 مولوی قاسم ننوتوی دیوبندی، بڑے بڑے مولویاں دا پیر و مرشد۔ اگر ہم میلاد منائیں تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ یہ صفحہ 80 پہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سارے دا پیر و مرشد انہاں دے بڑے بڑے مولویاں دا وہ کیا لکھتے ہیں؟ مشرب طریقہ فقیر کا یہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ وڈے من دے چھوٹے نہیں من دے، وڈے میلاد منان دے رے چھوٹے چھڑ گئے۔ یہ نئی جنریشن نیو مولوی، میں ان کو کچھ کہنے یہاں نہیں آیا، میں بھی متواتر کے انجلوں سے کر رہا ہوں اور عقیدہ اہل سنت ڈنکے کی چوڑ بیان کر رہا ہوں۔ اگر ہم میلاد منائے تو لکھا کہاں ہے؟ تو تواڈا مولوی منائے اور کہے محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں۔ برکت دا ذریعہ ہے، منعقد بھی کر دے، پھر سانو کہندے ہو کھڑے ہو کے قیام کر کے سلام کیوں بھیج دے ہو؟ ایتھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ پتہ یہ چلا جب دل عشق محمد سے اچھاتا ہے، جب محمد کی محبت کا بسیرا ہے، جب سنت مدینے والے سے ہے، جب پیار محبت مدینے والے سے ہے، تو امتی کا یہ تقاضا ہے جب یار کا ذکر ہو تو نکھر جائے اور قیام کر کے۔ ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت نے ہمیں بتا دیا وہ نعرہ، وہ سلام، وہ طریقہ، وہ طرز موجود ہے جو پورے بر صغیر میں گھومتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ تذکرہ گلی گلی گھما دیا۔ آج اگر یہ منائے تو کوئی ناجائز نہیں ہے۔ ہمیں پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں سیرت کا جلسہ کہاں لکھا ہے اور ختم بخاری کہاں لکھا ہے؟ اگر یہی اصول ہے کہ صحابہ نے ایویں نہیں کیتا جی میں ہنسی کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ہم نے اپنے اعتبار سے کیا۔ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے رب نے اپنے اعتبار سے کیا۔ ہم مرچیں لگاتے ہیں، رب نے چاند و سورج کے چراغ چمکائے ہیں، ہم مرچیں لگاتے ہیں، بلب لگاتے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں، اللہ نے قندیلوں کی صورت میں ستارے روشن فرمائے۔ ہم نے تو گھر سجایا، آج عابد بھائی کے گھر آپ آئے، اپنے میلاد کی امامت میں یہ جشن سجایا۔ رب نے بھی جب حضور کو بھیجنا چاہا تو زمین کا بچھونا بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، چاند و سورج کے چراغوں کو چمکا دیا، قندیلوں کی صورت میں ستارے روشن کر دیے اور بتا دیا لولاک لما خلقت الافلاک، سونے اگر تو نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا، لولاک لما خلقت الدنیا، سونے اگر تو نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا، لولاک لما خلقت الجنت ولولاک لما خلقت النار، سونے اگر تو نہ ہوتا نہ جنت بناتا نہ دوزخ بناتا، بلکہ آدم کو وحی بھیجی لولا یا آدم و محمد ما خلقتک ولا ارضا ولا سماء۔ اے آدم سن لے، اگر محمد نہ ہوتے نہ تجھے پیدا کرتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا۔ اور ہمارے امام بریلی کے تاجدار آپ کیا خوب فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جلک، زمین و فلک سماق و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تاج و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی نہ بنی کہ یہ بے خبری، یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند اشارے سے چاند چیر دیا اور چھپے ہوئے کھر کو پھیر دیا، ابے کے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تابا زمین و زمان، گج کے بولے زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں
آج اگر کوئی کہے ہمیں بتاؤ کیوں مناتے ہیں، میں کہتا ہوں پہلی امتوں کی گناہگاری، پہلی امتوں کی بدعمالیاں، پہلی امتوں کے گناہ ہوتے تھے پیشانیوں پر لکھے جاتے تھے، پہلی امتیں برا کام کرتی تھی دروازوں پہ کندہ ہوتے تھے، ان کی بدعمالی پہ پکڑ ہے، ان کی گناہ پہ پکڑ ہے، ان کی گناہ پہ رسوائی ہے، اور اتنی بڑی نعمت رب نے ہمیں دی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سونیا جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان کو عذاب نہیں کروں گا۔ آج ہم جس کی وجہ سے بچے ہیں وہ محمد عربی ہے۔ آج کالے کرتوتوں پہ جو پردہ ہے اس کا وجہ جو ہے، وجہ خائی جو ہے محمد عربی ہے۔ آج پیشانیوں پہ گناہ نہیں لکھے جا رہے، وجہ محمد عربی ہے۔ یہ عطیہ ہے رب کا، یہ نعمت کاملہ ہے رب کی، پہلے برباد کیے جاتے تھے، آج محمد کا صدقہ گناہوں کو ڈھانپ دیا گیا، آج محمد کا صدقہ عزتوں کو چار چاند لگائے گئے۔ اب بھی تو کہتا ہے کیوں منائے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور نہ سہی کوئی بھی نہ منو، کچھ بھی نہ من، لیکن جیڑا نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اودا تے خیال کر، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ابے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ہم تو کہتے ہیں جو ہمارے امام نے کہا انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ہمیں تو خدا کی قسم دن رات صبح و شام اس کا ذکر کرتے جائیں، ساری زندگی گزار دیں، حق ادا ہو سکتا نہیں۔ بریلی کا تاجدار فرماتا ہے وہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، وہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور کا تولد ہوا، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کی بیٹی ہے، فرماتی ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا پاک و صاف ہے، ناف بریدہ ہے، اور جب میرا نبی دنیا میں جل بگر ہوا سجدہ کیا، اور سجدہ ابھی سونا آیا، ادھر سجدہ، اور ساتھ ہی جملہ ہے رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، اور یا اللہ میں ادھر آیا ماں میری امت نو بخش دے۔ وہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور کا تولد ہوا، حضور نے ہمیں یاد کیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں تین موقع ہیں توجہ کے ساتھ، بچہ پیدا ہو تو بڑے بغور دیکھا جاتا ہے، بندہ دنیا سے نکلے تو بغور دیکھا جاتا ہے، بندہ قبر میں رکھا جائے تو بندے سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خاص تین وقتوں کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ پیدا ہوئے تو امت کو یاد۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آخری بیلا ہے، حضور کا سر مبارک میری گود میں ہے، ادھر روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی، ادھر میں نے دیکھا محمد کے لب حرکت کر رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے کان لگایا تو میرا نبی اس وقت بھی ہم جیسے گناہگاروں کو یاد کر رہا ہے، رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی۔ اور جب حضور کو قبر مبارک میں رکھ دیا گیا، سب سے آخر سے نکلنے والے حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور کے چہرے پہ نظر ماری تو لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے میں کان حضور کے لبہائے مبارکہ کی طرف لے گیا، ادھر بھی حضور پکار رہے ہیں رب اغفر لی امتی، رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی۔ وہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ کہاں بھولے؟ دنیا میں آنے میں نہ بھولے، ساری زندگی نہ بھولے، بلکہ حدیث موجود ہے المعجم الکبیر للطبرانی میں، حدیث موجود ہے سنن دارمی میں، حدیث موجود ہے بہقی شریف کے اندر۔ آقا فرماتے ہیں کل بروز قیامت رب تبارک و تعالی
کی بارگاہ میں جب انبیاء کی حاضری ہوگی ممبر لگائے جائے گا، ہر نبی اپنے ممبر پہ بیٹھ جائے گا، میں محمد کھڑا رہوں گا۔ میرا رب فرمائے گا محبوب بیٹھتا کیوں نہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا یا اللہ میری امت بڑی گناہگار، میری امت بڑی سیاہکار ہے، جب تک داخل جنت نہ کروا لو، جب تک سب جنت میں داخل نہ ہو جائے میں اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا۔ آج امت کہاں چلے گی؟ جس نبی نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، امت کدھر چلی گئی؟ جس نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، امت کدھر چلی گئی؟ جس نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ایک ذکر وچ نماز دا۔ آج ہم نماز سے دور ہو گئے، آج چوک چوراہا آباد ہے، مسجد ویران ہے، مسجد نوحہ گناہ ہے کہ نمازی نہ رہے، آج مسجد مرثیہ خان، آج مسجدیں رو رہی ہیں۔ آج ہمیں موبائل چھوڑے تو ہم مسجد کی طرف جائیں، آج ہمیں موبائل چھوڑے تو ہم ماں باپ کی خدمت کریں، آج ہمیں موبائل چھوڑے تو ہم قرآن پڑھیں، آج ہماری جان موبائل چھوڑے تو ہم امہات المؤمنین کی زندگی کو دیکھیں، گھر کا جو ہے وہ عمل کا گہوارہ بنائیں۔ آج موبائل نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ مینوں بھی 24 سال ہو گئے نے پڑھا دیا، میں لاہوروں پڑھانا شروع ہوا، یہ میرے شاگرد ہیں، 2000 میں نے پڑھانا شروع کیا، لاہور کی دوسری کلاس ہے ہماری، لیکن آج جب یہ چیز دیکھی جاتی ہے، ادھر سلام ادھر موبائل، ادھر نکلا نہیں ادھر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، ہمارے سجدے سمٹ گئے، ہمارے رکوع سمٹ گئے، ہماری تسبیحات ختم ہو گئی، ہمارا قرآن بند ہو گیا، ہمارا محاسبہ نس جاتا رہا، ہماری زندگی نہ جانے کن کاموں میں گم ہو گئی۔ ہمیں تو نبی نے کہا تھا، ہمیں تو نبی نے بتایا تھا، مومن جب مسجد میں ہوتا ہے تو وہ مثل مچھلی ہوتا ہے، وہ رب کی یاد میں ایسا مگن ہوتا ہے سجے کبھی دی خبر نہیں ہوتی۔ اور آج پہلے تو مسجد میں جانا نہیں، چلے جائیں تو دعا سلام ذکر کوئی نہیں، بس باتیں حال احوال۔ نماز شروع کی تو گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے، ختم ہو تو پہلا ہاتھ موبائل کی طرف جاتا ہے، نہ نفل نہ سنتیں نہ رب رب، کیا کریں گے زندگی میں؟ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری چیزیں بتائی، میرے حوالے نہ رہ جائیں، ابھی اور بھی کتابیں میرے ذہن میں چل رہی ہیں، ایک حوالہ اور دیتا ہوں مولا ذرا ذیشان کے لیے، یہ بھی سنیں، یہ تفسیر ساوی ہے، اور یہ اس کی جو ہے وہ جلد نمبر ہے 3 اور 4، اس کا صفحہ نمبر ہے 1491۔ سانو پوچھنا میلاد مناندے ہو، چیزاں ونڈ دے ہو، ختم کر دے ہو، اور بڑا بڑا کچھ کر دے ہو، یہ سنیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا، بیت المقدس سے فارغ ہوئے، لما فرغ من بناء بیت المقدس عزم علی الخروج الى ارض الحرم، بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، ارض حرم کی طرف نکلے، اور انہوں نے کیا کیا؟ فتجہز للمسیر، جب چلنے کی انہوں نے تیاری کی، واستصحب جنودہ من الجن والانس والطیر والوش، یہ 4 کا یہاں ذکر موجود ہے، جنوں کو، انسانوں کو، وحوش و طیور کو جمع کر لیا، سب کو ہوا کے ذریعے کہاں پہنچایا؟ مسجد الحرام کی جگہ پر، خانہ کعبہ کے پاس، اقاما ما شاء اللہ ان یقیما، جب تک اللہ نے چاہا انہوں نے وہاں قیام فرمایا، ای من غیر صلاۃ بالکعبہ، کعبہ میں نماز نہیں پڑھی، کراہتن فی الاصنام، کیونکہ بت تھے، بتوں کی پلیدگی تھی، اور یہ بھی سالکہ ولم یامور ولم یکن مامورا بتکسیرھا، اس کو توڑنے کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ آگے جو میرا جملہ ہے وہ سنیں، اور جب وہ وہاں ٹھہرے تو وہ ہر روز 5000 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔ کتنے اونٹ ہیں؟ پھر اس کے بعد موجود ہے وَيَذْبَحُ 5000 صوت، 5000 بیل ذبح کیا کرتے تھے، وَعِشْرِينَ أَلْفَ شَاةٍ، اور وہ 20,000 بکریاں ذبح کرتے تھے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ذرا نظر لگاؤ نیڑے والے، وَقَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَشْرَافِ قَوْمِهِ، اپنی قوم دے وڈیاں نو کٹھا کیتا، اور فرمایا اے جڑیاں قربانیاں چل رہی نے، فرماندے ان هذا المكان
یخرج منہ نبی عربی. آج اے دعوت، اے ذکر، اے ولادت کا ذکرہ اور یہ سارا جو لنگر پکایا، کیوں پکایا؟ اے او جگہ ہے جتھوں رب نبی عربی کو پیدا فرمائے گا. ذکر بھی کر رہے ہیں، پھر فرماتے صفاتہ کذا و کذا، ان کی یہ صفتیں ہوں گی، ایسے ایسے ہوں گے. اور صفحہ نمبر الخصائص الکبریٰ، تھوڑا سا میں آخر کی طرف جا رہا ہوں. الخصائص الکبریٰ ایدہ صفحہ نمبر 80. الخصائص الکبریٰ کا 6 اور ڈالو. صفحہ نمبر ہے 86. صفحہ نمبر 86 پہ کیا موجود ہے؟ جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، آج ہمیں کہتے ہیں کیوں پڑھتے ہو؟ نیٹ پہ بھی موجود ہے، کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں کہتے ہو نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اے الخصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ. کون امام جلال السیوطی ہیں؟ کوئی عامی بندہ نہیں، وہ کوئی خاص بندہ نہیں، خاص الخاص محدث ہے. وہ محدث جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے 75 بار سونے کا دیدار کیا ہے. کتنی بار حضور کا دیدار کیا؟ وہ صفحہ نمبر 86 پہ لکھتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی تو شیطان رویا، اور رونے کے بعد 2 حوالے یہاں پہ، ایک تو البدایہ والنہایہ کا، یہ دوسرا حوالہ ہے. اور جب وہ رونے لگا تو سارے اس کے چیلے جمع ہو گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا وہ نبی آ گیا جو لوگوں کو مجھ سے چھڑائے گا، جو لوگوں کو میرے چنگر سے چھڑا لے گا، جو رب کی بارگاہ میں کھڑا کرے گا. توجہ سے 86 نمبر صفحہ جلد نمبر 1 مکتبہ رحمانیہ لاہور والا اودی چھپی. چیلے کہنے لگے جیڑا بچہ پیدا ہویا ہے نا، او دے کول ٹر جا، او دی عقل نو معاف کر دے، او دے فہم کو بگاڑ دے. ادھر سے شیطان نکلا. اب رب نے بھیجا ہے نبی کو، رب نے بھیجا ہے محمد کو، رب نے بھیجا ہے محبوب کو، رب نے بھیجا ہے بگڑوں کو راہ دکھانے والے کو، رب نے بھیجا ہے میری بارگاہ میں لانے والے نبی کو، کہ سارے جو بگڑ گئے، جو ہٹ گئے، جو گمراہ ہو گئے، یہ ان کو میرے رستے پہ لائے گا. الخصائص الکبریٰ دوبارہ بیان کرنے لگا. صفحہ نمبر 86 جلد نمبر 1 مکتبہ رحمانیہ. ادھر سے شیطان چلا، ادھر سے رب نے جبریل کو سدرہ سے بھیجا، یہ حضور کو فہم بگاڑنے، حضور کی عقل بگاڑنے چلا. اللہ نے جبریل کو بھیجا، اس سے پہلے کہ وہ پہنچے ادھر جبریل پہنچا، ادھر شیطان پہنچا. اسی صفحے پہ موجود ہے، ایک ٹھڈا مارا ملک عدن میں پھینک دیا. ٹھڈا مار کے کتھے سٹیا؟ ملک عدن دے اندر. کتھے سٹیا؟ آج اونا ٹھڈیاں دا اثر ہے، اے اوئی ٹھڈیاں دا اثر ہے. نمبر 2 البدایہ والنہایہ، او دے وچ موجود ہے. اونچی اونچی رویا، چیخ چیخ کے رویا. سانو کہنا ہے تو ہے، سانو بھی کے شے پڑھ دے. میں کہتا ہوں یہ ذریت ہے اس کی. کل ابا رویا، آج ان کے جو ہے اولاد رو رہی ہے. کل وہ رویا تھا، آج چیلے رو رہے ہیں. تو مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمہ اللہ نے اسی لیے کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آقا کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، مدثر کی آمد، مزمل کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، رہبر کی آمد، مدثر کی آمد. خوشی کس بات کی؟ خوشی کس بات کی؟ جنہاں دے گھر پتر پیدا ہوئے، خوشیاں اونا نو، خوشیاں اونا نو، پکاندے او، کھلاندے او، محلہ بلاندے او، سارے نو خوشی شریک کر دے. لیکن جڑے اونا دے شریک ہوندے نا، شریکہ جنہوں بول دے اونا نو سب سونگ جاندہ. نسل کی بقا آ گئی، اللہ نے پتر دے دیتا. نسل کی بقا آ گئی، وہ انادہ والی وارث آ گیا. میں کہتا ہوں ہم کیا ہماری اوقات کیا، لیکن ایک کالے سانو محمد عربی دلال تعلق ہے، کیونکہ ساٹا والی وارث آ گیا ہے. ہم کیوں نہ کریں تذکرہ، ہم کیوں نہ کریں تذکرہ. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، اور فضل رب العلا
اور کیا چاہیے، مل کے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور آخری حوالہ، ہم جلوس نکالتے ہیں، سارے بولو نکالتے ہیں، آخر تک بولے نکالتے ہیں، سانو پوچھ دینے کیوں کٹ دے، کہاں لکھا ہے، کیوں نکالتے ہیں؟ بس بات ختم کرنے لگا، میرا بھی ٹائم ختم ہونے والا ہے، ادھر 12 ادھر میں نے بھی جو ہے وہ بس کر دینی ہے۔ کیوں نکالتے ہیں جلوس؟ حوالہ بھی تو انہوں یاد ہونے والا، میرا نبی جدوں ہجرت کر کے مدینہ پہنچیا، دن کیڑا سی؟ 12 ربیع الاول، کہہ دو سبحان اللہ، ہونتے نہیں پلے گا، 12 ربیع الاول، مسلم شریف جلد نمبر 2، اللہ دا محبوب ملا کے کنے، سارے بولو، جلد نمبر 2، حضور دے جڑے 4 یار نے، یار کنے نے جن کو ہم کہتے ہیں حق 4 یار، آج تو نکی پڑی گردان پڑھتے ہیں، حق 4 یار، یہ چاروں کا تذکرہ ہے، بڑی لمبی چوڑی حدیثیں ہیں، اس نسبت سے 4 ہے، نسبت اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہیں حوالہ یاد رہے۔ بسم اللہ کے حروف کتنے؟ سارے بولو کتنے ہیں؟ بسم اللہ کے حروف ہیں 19، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419 کھبا پاسا لائن نمبر 16۔ سانو پوچھنا جلوس کیوں کٹتے ہو؟ اے نبی علیہ السلام مدینے پہنچے، صحابہ نو چڑھ گئے، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد۔ نہیں سارے دی آواز نہیں، میں کوئی ٹھیکہ نہیں لے کے آیا، میں کوئی بات کٹ کے نہیں آیا، بس دعوت ملی جو 3 حاضر بس 4 دا ذکر کرنا آیا ہوا، انہوں نے نعرہ کی ماریا، یا محمد یا محمد۔ کن کا نعرہ ہے؟ اسی نعرہ ماریے تھی، شرک ہے، لعنت اللہ فتوہ صحابہ دے، ہم یا رسول اللہ کہے تو کہتے ہیں شرک ہے، لگا جن کے بارے میں نبی نے سرٹیفکیٹ دیا، سند دی ہے اصحاب النجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاریاں دی طرح جیدہ رستہ پڑھو گے، جیدے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ او مرد عورتاں گھراں دیا چھتاں دے چڑھ گئے، غلام تے خادم گلیاں چ بکھر گئے۔ محفل کتھے ہو رہی ہے؟ چھت تے۔ محفل کتھے ہو رہی ہے؟ آمد دا ذکر کتھے ہو رہا ہے؟ چھت تے۔ یا رسول اللہ دا نعرہ کتھے بج رہا ہے؟ مرد عورتاں فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ۔ مرد عورتاں گھریں دیا چھتاں دے، غلام تے خادم گلیاں چ بکھر گئے۔ آج ساڈا جلوس بھی گلیاں دے وچ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ینادونا، ندائے کرتے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا اسا یا رسول اللہ کہندیاں رہنا ہے، سارے منکرہ سڑ دیا رہنا ہے، وہ جیڑا سڑدا سڑ جاوے، وہ جیڑا مردہ مر جاوے، سنیاں نے تے گج بج کے میدان اسا یا رسول اللہ کہندیاں رہنا ہے، رحمت دی چھاویں بہندیاں رہنا ہے۔ اے مرشد امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی امیر ملت وہ فرماتے ہیں تو ادھر منع کرتا ہے، ایتھے نہ لا، ایتھے نہ لا۔ علامہ الیاس قادری فرماتے ہیں ہم نے تو جب جنت میں داخل ہونا ہے، اسی تے اوتھے بھی بعد نہیں آنا، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ، اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ ہم لگاتے جائیں گے۔ رج کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ، جنت میں ہوگا ہمارا داخلہ، اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ ہم لگاتے ہیں۔ آج بھی تو ہنو سمجھنا نہ آوے کہ اپنا کیڑا دے پرا،
یا رسول اللہ. کئیوں نے اعتراض کیا تھا میں ہی وہ بندہ ہوں جن کے کلپ 2-3 لاکھ بندے نے دیکھا. امیر اہل سنت نے کوٹھیاں بنا لی. میں کہتا ہوں تو کوٹھیوں کی بات کرتا ہے, کوٹھیاں بنائی ہیں. ادھر چلے جائیں مرید کے میں فیضان مدینہ امیر اہل سنت کی کوٹھی ہے. فیضان مدینہ گجرانوالہ چلے جائیں تو امیر اہل سنت کی کوٹھی ہے. فیضان مدینہ سیالکوٹ چلے جائیں تو امیر اہل سنت کی کوٹھی ہے. اور فیضان مدینہ گجرات چلے جائیں تو امیر اہل سنت کی کوٹھی ہے. ہمارے مرشد نے اپنے پاس کچھ نہ رکھا اور نبی کے در کے مراکز بنائے. آج محمد عربی کا فیضان ان مراکز سے بٹتا ہے. کہتے ہیں الیاس قادری, الیاس قادری. آج بڑوں کو درد ہے امیر اہل سنت سے, بڑا درد ہے. میں کہتا ہوں تمہیں درد ہے, لاؤ تبلیغ میرے امیر ملت جیسی, لاؤ سوچ میرے امیر اہل سنت جیسی. 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں, سینکڑوں مدارس المدینہ, سینکڑوں جامعۃ المدینہ, جیل خانہ جات ہیں, اسلامی بہنیں ہیں. کہاں کام نہیں ہے دعوت اسلامی کا؟ دعوت اسلامی آج کھلی کتاب کی مثل ہے. دعوت اسلامی چڑھا ہوا دن 12 بجے کا سورج ہے. کسی اننے نو نظر نہ آئے دو دی اکھاں دا قصور ہے. اکھاں ملے پانی نہ توئے دیکھے کوئی ایک لائے. مناظر اسلام سعید احمد اسد فرماتے گئے مجھے الیاس قادری سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے. ان کا یہ جملہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے مناظر اعظم, زمین کے اوپر کام, زمین کے اندر آرام. کام سے توڑے ہیں, آج اسی کی ضرورت ہے. چیزیں بنتی ہیں, بگڑتی ہیں, گناہگاری چلتی رہتی ہے. ہم معصوم نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو, ہم فرشتے نہیں ہیں ہم سے گناہ نہ ہو, ہم انبیاء و رسل نہیں ہیں ہم سے گناہ نہ ہو. جب یہ سلسلہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. گرنا ہے, پڑھنا ہے, اٹھنا ہے, لیٹنا ہے, یہ ساری چیزیں زندگی میں چلیں گی. بندہ بیمار ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس, فوراً حکیم کے پاس, اسپیشلسٹ کے پاس, فوراً تدارک کرتا ہے جسمانیت کا. اور اگر باطن گندہ ہو جائے, روح گندی ہو جائے تو ضرورت ہے نمازوں کی, ضرورت ہے ذکر و اذکار کی, ضرورت ہے کسی اللہ کے ولی کے در کو پکڑنے کی, ضرورت ہے کسی کا عطار کا دامن تھامنے کی. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے جڑے چنگے میرے نیک مرید نے اپنے واسطے اپنی نے, میں اپنے گناہگار مریدوں کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعتی امتی لأہل الکبائر, میری شفاعت میری امت کبیرہ گناہ والے واسطے. ڈٹ نہ جاؤ سونا کھڑا, لیکن ڈٹ نہ جاؤ, معافی مانگو, تدارک کرو فوراً. آج مسلوں کو آباد ہم نے کرنا ہے, وہ گھر ہمارا ہے. آج ماں باپ کی خدمت ہم نے کرنی ہے, قرآن و سنت کے مضامین ہیں. آج اگر گر جائیں تو ہم نے پاس لگانا ہے. جو مسجد میں آئے تو اس کو بات کر کے مت بگا دو. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا, وہ ڈاکٹر کے پاس جب کوئی خون سے لت پت جاتا ہے, گندا جاتا ہے, لیکن آگے سے جب وہ ٹیکا لگاتا ہے, ڈرپ لگاتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, بعض مریض گالیاں دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی مسکرا کے ٹالتا. اس کو پلتا ہے یہ انسان نہیں, یہ اس کا گند, اس کا مرض بول رہا ہے انسان, لیکن یہ انسانیت والا نہیں اس وقت بول رہا. انسان انسان ہے, وہ ناس سے ہے, وہ الفت سے ہے, اس کا مرض بول رہا ہے. مسکرا کے ملتا ہے, اس کو مسکرا کے ٹال دیتا ہے. اور آج مسجد میں اگر کوئی نیا نمازی آ جائے تو بات کر کے دور مت بگا دو. وہ بھی گناہوں کے مرض میں مبتلا آیا ہے, اس کو پیار دیں, اس کو محبت دیں, اس کو تھاپڑی دیں, اس کو ڈھارس دیں, اس کو کہیں ہماری مسجد کا ایک نمازی بڑھ گیا, ہماری مسجد کی رونق بڑھ گئی, آپ کے آنے سے مسجد میں رونق مزید بڑھ گئی, آپ اپنے یار بھی لائیں. ان سے پیار کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو گناہوں سے ہٹا آیا ہے, اگر تم ایک دو جملہ بولو گے وہ دوبارہ نکل جائے گا. اب جو نکلا تو اب تمہاری وجہ سے نکلا.
اب جو گناہوں میں گیا تو تمہاری وجہ سے گیا. جس طرح ڈاکٹر مریض کے مرض کی وجہ سے اس کی گالیاں، اس کا برا بہیویئر، اس کی وجہ سے اس کو چیک کرنا نہیں چھوڑتا، اس کو بار بار دیکھنا نہیں چھوڑتا، وہ کیا کہتا ہے؟ مریض میرا ہے، مرض اس کا ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح جو گناہوں کا مریض آیا تو نمازیوں کا کام ہے اس کے گناہوں کو دور کرنے کے لیے پیار دے، محبت دے. آج ہمارے عابد بھائی نے یہ سارا پروگرام بنایا، ہمیں بلایا، مقصد ایک ہی ہے، اس کے آنے کا ذکر ہو جائے، ان کی بگڑی بن جائے. جہاں میلاد کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، جہاں میلاد کا ذکر ہوتا ہے وہاں رزق بڑھتا ہے، جہاں میلاد کا ذکر ہوتا ہے میلاد کرنے والوں کو اللہ دین و جہان کی برکتیں دیتا ہے. ان کے کئی جو ہے اس میں نیتیں ہوگی، کوئی کام ہوں گے، کوئی ان کا معاملہ پھنسا ہوگا، کوئی بھی ہے جو ان کی تمنا ہے. آج رب کی بارگاہ میں تہے دل سے، صمیم قلب سے میں دعا گو ہوں، یا اللہ جہاں ہوا رحمت نازل فرما، یا اللہ ان کی جو تمنائیں ہیں وہ پوری فرما، ان کی جو منشا ہے وہ پوری فرما، اور اس میلاد کے پروگرام میں آنے کی وجہ سے ہم سب کی کامل بخشش فرما. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی عشق کے جام، محبت کے جام، مودت کے جام، عقیدے کے جام، پیار کے جام، حسن اخلاق کے جام، ملنساری کے جام بر 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 پلاتی ہے. فقط ضرورت ہے قریب آنے کی. پیاسا ہے تو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، پیاسا ہے تو تھوڑا قرب چاہیے. جب وہ قرب پائے گا تو پیاس بھی بجھائے گا، پانی سے بھی جو ہے ایسا چھم چھم ہو جائے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی اس طرح کے پیار بڑے مدنی ماحول میں ہمیں سنتیں سکھاتی ہے، سنتیں پھیلاتی ہے. سب کو دعوت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع نظام پارک میں ہوتا ہے. پہلے جب کبھی آیا کرتا میں 10-12 سال بعد یہاں حاضری ہوئی ہے. تقریباً 6 سال ہو گئے مجھے. میں سیالکوٹ چلا گیا ہوں، فیضان مدینہ میں تدریس ہے الحمدللہ. دورہ حدیث کروا رہا ہوں 3 سال سے وہاں پہ. تو الحمدللہ بہت پیارے پیارے بھائی، میں آتے پوچھ رہا تھا آصف بھائی کا، دیگر جتنے بھائی ملتے رہے، ذیشان بھائی ہیں، ان کے بھائی ہیں وہ بھی میرے پاس پڑھتے رہے. بہرحال اللہ سب کی محبتوں کو